پہلے آپ کو بتائیں کہ مار کھا لی جان بھی دے دیں گے، جوائننگ لیٹر لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ میوزک ٹیچرز ڈٹ گئے ہیں۔ میوزک ٹیچرز کی جانب سے سندھ اسمبلی کی طرف مارچ کی کوشش، پولیس نے مظاہرین کو ریڈ زون میں داخل ہونے سے روک دیا، کئی مظاہرین گرفتار کر لیے گئے۔ آل سندھ میوزک ٹیچرز ایسوسی ایشن کا پریس کلب کے باہر چوتھے روز بھی دھرنا۔ میوزک ٹیچرز سے ہمدردی ضرور، لیکن احتجاج کے بجائے درست راستہ عدالت میں اپیل ہے۔ وزیر تعلیم سندھ سید سردار علی شاہ نے میوزک ٹیچرز کے احتجاج پر رد عمل سامنے رکھ دیا ہے۔ اس پر تفصیلات جانیں گے، مبشر حسین نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ مبشر بتائے گا۔ جی بالکل، جیسے کہ 4 روز سے جو ہے وہ کراچی پریس کلب کے باہر آئی بی اے کا ٹیسٹ پاس کرنے والے جو میوزیکل اساتذہ ہیں ان کا احتجاج جاری ہے۔ ان کا مطالبہ ہے کہ ہمیں جوائننگ جو ہے وہ ملازمت پر جوائننگ دی جائے۔ آفر لیٹر دیا گیا، امتحانات 300 سے زائد اساتذہ نے پاس کیے۔ ساتھ ہی بات کریں گے اساتذہ سے، اساتذہ کے جو احتجاج کی سربراہی کر رہے ہیں، میرے ہمراہ موجود ہیں۔ بتائیے گا بھائی کہ کیا مطالبات ہیں؟ 4 روز سے احتجاج جاری ہے، مطالبات تاہم آپ کے کیوں کامیاب نہیں ہوئے؟ وہ اس لیے کامیاب نہیں ہوئے کہ سردار شاہ نے ایک نیا بیان جاری کر دیا ہے، کبھی ری ٹیسٹ ہوگی، اور کیونکہ ان کو جو آفر آرڈر دیے گئے وہ پچھلی گورنمنٹ میں دیے گئے تھے اور یہ لوگ کورٹ میں، سپریم کورٹ میں جائیں وغیرہ وغیرہ۔ تو سردار شاہ صاحب ایک ایجوکیشن کا منسٹر ہو، آپ پڑھے لکھے ہو، ظاہری بات ہے، تو آپ سے مشورہ ہم نے تو مانگا ہی نہیں، آپ ہروبرو کے لیے مشورہ دے رہے ہو ہمیں۔ دوسری بات یہ کہ پچھلی گورنمنٹ میں اگر ہمیں آفر آرڈر دیے گئے تھے بقول آپ کے، تو پچھلی گورنمنٹ کس کی دی؟ اور پچھلی گورنمنٹ میں ٹیسٹ دی گئی تھی، کس کی گورنمنٹ دی؟ کس نے ہمیں آفر آرڈر دیے تھے؟ آپ نے دیے تھے، آرٹس کاؤنسل کراچی میں اپنے ہاتھوں سے دیے تھے۔ اور آپ کا یہ لاسٹ ورڈ ادھر یعنی اسپیچ میں آپ کے یہ ورڈ تھے کہ اگر دعا کرو آپ کلاکار جو جس کو میں آفر آرڈر دے رہا ہوں، کیونکہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ رہی ہے، اگر سندھ گورنمنٹ پیپلز پارٹی کی آئی اور اگر ٹارزن پھر آ گیا، یہ ورڈ تھے آپ کے، میرے پاس ویڈیو پڑی ہوئی ہے، ٹارزن پھر آ گیا تو پہلے میں آپ کو جوائننگ لیٹر دوں گا۔ ابھی آپ بول رہے کو پچھلی گورنمنٹ میں، بھائی پچھلی گورنمنٹ بھی تو پیپلز پارٹی کی تھی اور پچھلی گورنمنٹ بھی تو آپ کی تھی، آپ نے ہمیں آفر آرڈر دیے تھے۔ ابھی آپ بول رہے ہو کہ نئی ٹیسٹ ہوگی، کیوں بھائی نئی ٹیسٹ ہوگی؟ آپ نے یعنی جب پہلی مرتبہ ہماری یہاں پہ کیمپ لگی تھی، ڈائریکٹر اشار کشور کمار کو آپ نے اس کی سربراہی میں جو وفد بھیجا تھا، باتیں کی تھی آپ نے، اور آپ نے ہم سے ٹائم مانگا تھا کہ 40 دن میں ودن 40 ڈیز آپ کو ہم جوائننگ لیٹر دے رہے ہیں، تو پھر آج کیوں یہ یعنی بول رہے ہو کہ کورٹ کا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے؟ تب یہ مشورے آپ نے پہلی مرتبہ جب کیمپ لگی تھی تب آپ نے یہ مشورہ کیوں نہیں دیا؟ حالانکہ آپ کو تو شاہ لطیف جو رسالو جو ہے وہ اس کی بے حرمتی کہی گئی، ہمارے ساز و سامان توڑے گئے، ہم کلاکاروں کو، ہم امن کے سفیروں کو پولیس نے یعنی لاٹھی چارج کر کے ہمیں گرفتار کر کے تھانہ آرام باغ میں جا کے انہوں نے یعنی لاک اپ کیا ہے۔ آپ اس کی پہلے مذمت کرتے، آپ کو مذمت کرنی تھی، لیکن آپ نے بجائے مذمت کرنے کے ہمیں اور مایوس کر دیا ہے۔ اگر نوجوان، ہم سب نوجوان ہیں، اگر نوجوانوں کو اتنا مایوس کریں گے تو آپ یہ ظاہری بات ہے، ہمارے تو ساز آپ نے توڑ دیے کہ اب کیا کریں؟ ہم چوریاں کریں، ڈاکے ڈالیں، ڈکیتی کریں، کیا کریں؟ میری ڈگری کہاں؟ اب میں ڈگری کو کیا کروں؟ میں نے بی ایڈ کی ہوئی ہے، میں کیا کروں؟ میں اس ڈگری کو میں کہاں لے کے جاؤں؟ میری پڑھائی کا مجھے فائدہ کیا ہو گیا؟ کیونکہ آج شاہ صاحب نے بولا 33 کے اوپر، کیونکہ سندھ گورنمنٹ نے پالیسی چینج کر دی ہے، تو 33 سال سے اوپر کا بندہ یعنی اپلائی نہیں کر سکتا۔ اب میری ایجوکیشن کا فائدہ تو نہیں ہوا، اب تو میں تو مایوس ہو گیا۔ اب تو ظاہری بات ہے اگر ایسے کریں گے آپ لوگ۔ جی ٹھیک ہے، مبشر حسین ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ ویلکم بیک۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ پیک آورز میں جے یو آئی کی ریلیاں، مختلف علاقوں میں ٹریفک کی روانی بری طرح متاثر، اہم شاہراہوں اور چورنگیوں پر گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ آیا چندریگڑھ روڈ، شارع فیصل، صدر، ایم اے جناح روڈ سمیت کئی شاہراہوں پر ٹریفک کا شدید دباؤ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ مزید کن کن مقامات پر ٹریفک مسائل دیکھنے میں آ رہے ہیں، جان لیتے ہیں مبشر حسین سے، بتائے گا مبشر۔ جی بالکل، جیسے کہ شہر قائد میں پیک آورز کے باعث اور جے یو آئی کی جو مختلف شاہراہوں پر جو احتجاجی مارچ جو ہے نکالا جا رہا ہے، تو اس کے باعث ٹریفک کی روانی جو ہے وہ بدترین سست روی کا شکار ہے۔ اسی طرح اگر میں ان مقامات کی بات کروں، آئیے چندی گڑھ روڈ، شارع فیصل، عبداللہ ہارون، صدر، چودھری خلیل الزمان روڈ، گزری، ایم اے جناح روڈ، گارڈن ایریا، کورنگی
روڈ پر بھی جو ہے ٹریفک کا دباؤ ہے. اس دوران گرو مندر, جہانگیر روڈ, تین ہٹی, لیاقت آباد جانب شارع پاکستان, حبیب بینک جانب ناظم آباد, لسبیلا بورڈ آفس, سوراب گوڈ, ناگن چورنگی, گرد و نواح کے علاقوں پر بھی ٹریفک کی روانی جو ہے وہ متاثر ہے. ساتھ ہی منزل پمپ, قائد آباد جانب ملیر ہاٹ, الاصف چورنگی, نیو سبزی منڈی ٹریفک کی لمبی قطاریں لگی ہوئی ہیں. ماری پور روڈ, اسٹیٹ ایونیو روڈ, جناب برج, ایم ٹی خان روڈ, حبیب بینک اور نورس چورنگی کے قریب بھی جو ہے وہ ٹریفک کا شدید دباؤ ہے. جہاں پیک آورز ہے تو وہیں جو جمعیت علماء اسلام کی ریلیاں ہیں, احتجاجی دھرنے ہیں, اس کے باعث بھی ٹریفک اور شہر کے بیشتر مقامات پر اس وقت بھی ٹریفک کا جو ہے دباؤ ہے اور لمبی قطاریں موجود ہیں. گھنٹوں شہری جو ہے وہ ٹریفک میں پھنسے ہوئے ہیں. چند مقامات پر ٹریفک پولیس جو ہے وہ ٹریفک کو بحال کر رہی ہے, چند مقامات پر ٹریفک پولیس موجود نہیں ہے. شہری جو ہے وہ اپنی مدد آپ کوشش کر رہے ہیں کہ متبادل راستے اختیار کریں. جہاں ٹریفک پولیس اہلکار موجود ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس جانب جائیں, کیونکہ دوسری ایک جانب پیک آورز ہے, دوسری جانب شاہراہوں پر ٹریفک کی روانی متاثر ہے. تو کوشش کی جا رہی ہے کہ ٹریفک کا جو فلو ہے اس میں کمی آئے, لیکن اس وقت جو ہے وہ ٹریفک شہر کی بیشتر سڑکوں پر درجنوں سے زائد ٹریفک کی روانی سست روی کا شکار ہے. جی ٹھیک ہے مبشر, بہت شکریہ آپ کا, مزید آپ ساتھ رہیے گا. سندھ حکومت نے ایڈیشنل سیکرٹری محکمہ داخلہ سید عنایت علی شاہ کا تبادلہ کر دیا. انہیں رجسٹرار اسپیشل کورٹس تعینات کر دیا گیا. محکمہ سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن و کوارڈینیشن کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے, جس کے مطابق 19 گریڈ کے افسر سید عنایت علی شاہ کی تعیناتی رجسٹرار اسپیشل کورٹس کے خالی عہدے پر کی گئی ہے. سید عنایت علی شاہ کے تبادلے کے بعد ایڈیشنل سیکرٹری محکمہ داخلہ کا عہدہ خالی ہو گیا ہے. ابھی آپ کو بتائیں کہ مارکہ حق تیسری پولیس ایکسٹریم ہینڈ گن چیمپئن شپ کی اختتامی تقریب کا شاندار انعقاد. آئی جی سندھ غلام نبی میمن تقریب کے مہمان خصوصی تھے. ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈھو, بیوروکریٹس, مختلف ممالک کے معززین, سینئر اور ریٹائرڈ پولیس افسران اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے نمائندگان بھی تقریب میں شریک ہوئے. مارکہ حق تیسری پولیس ایکسٹریم ہینڈ گن چیمپئن شپ کے اختتامی تقریب کا شاندار انعقاد کیا گیا. آئی جی سندھ غلام نبی میمن تقریب کے مہمان خصوصی تھے. اصطلاح جانیں گے مبشر حسین سے, اپڈیٹ کیجیے گا. مبشر آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ مبشر تک ہماری آواز نہیں پہنچ پا رہی. مارکہ حق تیسری پولیس ایکسٹریم ہینڈ گن چیمپئن شپ کے اختتامی تقریب کا شاندار انعقاد. آئی جی سندھ غلام نبی میمن تقریب کے مہمان خصوصی تھے. ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈھو, بیوروکریٹس, مختلف ممالک کے معززین, سینئر اور ریٹائرڈ پولیس افسران اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے نمائندگان بھی شریک ہوئے. مبشر حسین سے رابطہ ہوا ہے, اپڈیٹ کیجیے گا اس پر. جی بالکل, جیسا کہ آج جو ہے وہ مورکہ حق کی مناسبت سے تیسری پولیس ایکسٹریم ہینڈنگ چیمپئن شپ کی رنگا رنگ اختتامی تقریب کا انعقاد کیا گیا. تقریب کے خصوصی آئی جی سندھ غلام نبی میمن تھے. ممتاز مہمانوں میں ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈھو, بیوروکریٹ, مختلف ممالک کے معززین بھی شامل تھے. شوٹنگ چیمپئن شپ کا انعقاد ایس ایس یو اور انٹرنیشنل پولیس آرگنائزیشن کے باہمی تعاون سے منعقد کیا گیا. چیمپئن شپ 8 سپتمبر کو منعقد ہوئی, جس کی اختتامی تقریب بارش کے باعث ملتوی کر دی گئی تھی. سینئر اور ریٹائرڈ پولیس افسران اور مختلف قانون نافذ کرنے والے اداروں کے نمائندگان بھی تقریب کے دوران موجود تھے. آئی جی سندھ غلام نبی میمن نے چیمپئن شپ کے کامیاب انعقاد کو سراہا. اس نوعیت کی تقریبات پولیس اور عوام میں باہمی اعتماد اور تعاون بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں. آئی جی سندھ نے یہ تقریب سے مخاطب ہو کے کہا. ساتھ ہی جو ہے وہ آئی جی سندھ غلام نبی میمن نے ایس ایس یو کی برسی, تربیت, آئی ایس او سرٹیفکیشن کے اعلیٰ معیار پر بھی خراج تحسین پیش کیا گیا. آئی جی سندھ نے تمام کیٹیگریز کے فاتحین اور جو کامیابی حاصل کرنے والے ان کو میڈلز اور ٹرافی ان میں تقسیم کی گئی. اختتامی تقریب سے ڈی آئی جی سیکیورٹی ڈاکٹر مقصود احمد کا کہنا کا بھی خطاب تھا. ڈی آئی جی سیکیورٹی کی جو فاتح ہے شوٹر کو مبارکباد پیش کی گئی. اس طرح کے مقابلوں سے کھیلوں کو فروغ ملتا ہے. ساتھ ہی جو ہے وہ تقریب کے اختتام میں جو ہے وہ ڈی آئی جی ڈاکٹر مقصود احمد میمن نے آئی جی سندھ کو اور دیگر شرکت کرنے والے شرکا کے اس اقدام کو اور جو خطاب میں انہوں نے مثبت اور حوصلہ افزائی نوجوانوں کو پیش کی, اس کو سراہا گیا. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ مبشر, آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا. ابھی آپ کو بتائیں پاکستان میں سونے کے نرخ بغیر کسی رد و بدل کے برقرار رہے. سونے کی فی طلع قیمت 3,88,600 روپے پر مستحکم رہی, جبکہ 10 گرام سونے کی قیمت بھی بنا کسی تبدیلی کے 3,33,161 پر برقرار رہی. چاندی کے نرخ میں اضافہ دیکھا گیا.
1 तोला चांदी 31 रुपए महंगी हो गई, 4,418 रुपए की सतह पर पहुंच गई। नेशनल सेविंग्स स्कीम पर मुनाफे की शरह में रद्दोबदल का फैसला कर लिया गया। डिफेंस सेविंग्स सर्टिफिकेट पर मुनाफे की शरह में कमी कर दी गई, जबकि शॉर्ट टर्म सेविंग्स सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट और सर्व इस्लामिक टर्म अकाउंट पर मुनाफे की शरह में इजाफा हुआ। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। नेशनल सेविंग की शरहों में रद्दोबदल, कहीं इजाफा कहीं कमी। मॉनेटरी पॉलिसी के फैसले के बाद शरहें एडजस्ट कर दी गईं। सेंट्रल डायरेक्टरेट ऑफ नेशनल सेविंग ने मुनाफे की शरहों में रद्दोबदल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नई शरहों पर अमल दरामद 17 सितंबर से मौसर होगा। कौमी बचत स्कीम के मुताबिक शॉर्ट टर्म सेविंग पर मुनाफे की शरह में 6 बेसिस पॉइंट्स इजाफा किया गया है। शरह 10.36% से बढ़कर 10.42% हो गई है। सरोवा इस्लामिक सेविंग अकाउंट और सरोवा इस्लामिक टर्म अकाउंट पर मुनाफे की शरह में 42 बेसिस पॉइंट इजाफा हुआ है। शरह 9.5% से बढ़ाकर 9.92% कर दी गई है, जबकि डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट पर मुनाफे की शरह में 12 बेसिस पॉइंट कमी की गई है और शरह 11.54% से कम करके 11.42% पर आ गई है। माहिरीन का कहना है कि शरहों में रद्दोबदल स्टेट बैंक की हालिया मॉनेटरी पॉलिसी के फैसले के बाद किया गया है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने शरह सूद को 11% पर बरकरार रखा है। रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल सेविंग मुल्क का सबसे बड़ा मालियाती इदारा है, जहां आवाम की सरमायाकारी 3,400 अरब रुपए से तजावज कर चुकी है। अशरफ खान, सिटी 21।